آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاشرے میں جب بھی دو گروپ کے اندر ٹکراؤ ہوتا ہے، جب دو جماعتیں آپس میں لڑتی ہے، تو وہاں پر کچھ لوگ ضرور ایسے موجود ہوتے ہیں جو ان دونوں کے جھگڑے کو اور ہوا دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان دونوں کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں اور ان دونوں کو مزید، ان دونوں کے جھگڑوں کو، ان دونوں کی نفرتوں کو مزید بھڑکانے کا کام کرتے ہیں۔ یہ لوگ دونوں گروپوں کے پاس جاتے ہیں، دونوں کے پاس جا کر اپنی ہمدردی جتلاتے ہیں، انہیں یہ محسوس کراتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ میں ہیں، اور وہ جس پارٹی کے ساتھ میں آپ کا جھگڑا ہوا ہے وہ بہت ہی خراب لوگ ہیں، وہ آپ کے خلاف بہت تیزی کے ساتھ میں آپ کے خلاف میں تیار ہے اور آپ کے ساتھ جھگڑا کرنا چاہتے ہیں، آپ کے خلاف میں وہ لوگ ہیں۔ اور دوسرے گروپ کے پاس جاتے ہیں اور وہ ان کے خلاف میں بھڑکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ میں ہیں اور ہماری ہمدردی آپ کے ساتھ میں ہے، آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بہت برا ہوا ہے۔ یہ جو مخالف پارٹی ہے یہ بہت ہی خراب لوگ ہیں، یہ آپ کے ساتھ بہت پہلے سے آپ کے خلاف میں یہ کام کر رہے تھے اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ میں۔ یہ لوگ آپ کو ہر معاشرے میں، ہر سماج میں مل جائے گی، آپ کے ارد گرد بھی مل جائے گی۔ جب بھی کوئی دو گروپوں کے اندر ٹکراؤ ہوتا ہے تو وہاں پر ایسی گندی فطرت کے لوگ، گندی مانسکتا کے لوگ موجود رہتے ہیں اور وہ صرف آپس میں لوگوں کو بھڑکانے کا کام کرتے ہیں۔ یہ لوگ دنیا والوں کی نگاہوں میں تو بہت حقیر ہے، دنیا والے تو انہیں بہت ذلیل سمجھتے ہیں، بہت کمینہ فطرت کے لوگ سمجھتے ہیں انہیں، لیکن آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ان لوگوں کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجیدون شر الناس یوم القیامت ذی الوجہین، تم قیامت میں دو چہرے رکھنے والے لوگوں کو سب سے ذلیل پاؤ گے، سب سے خراب، شر الناس، سب سے بدترین لوگ ہیں یہ جو قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جو دو چہرے رکھتے ہوں گے، الذی ہؤلاء بوجہ و ہؤلاء بوجہ، جب ایک گروہ سے ملتے ہیں تو ان کے ساتھ میں ایک چہرے سے ملتے ہیں، اور جب دوسرے گروپ کے پاس جاتے ہیں تو ان کے پاس میں دوسرے چہرے سے ملتے ہیں، ایک اپنے الگ چہرے سے ملتے ہیں۔ یعنی جب آپ دیکھیں گے کہ سماج کے اندر دو لوگوں کے اندر ٹکراؤ ہو گئے، دو گروپوں کے اندر، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دونوں گروپوں کے پاس جاتے ہیں، انہیں ایک کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ میں ہیں، اور آپ کے ساتھ جو ہوا بہت برا ہوا ہے، اور جس نے آپ کے ساتھ کیا وہ بہت برا کیا ہے۔ اس سے یہ کہنے سے ان کی ہمدردی جتلانا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ یہ انہیں مزید اس جھگڑے کو ہوا دینا ان کا کام ہوتا ہے، جو نفرت پھیلی ہوئی ہے اس سے مزید اور زیادہ پھیلانا ان کا کام ہوتا ہے۔ ٹھیک وہی لوگ دوسرے لوگوں کے پاس پہنچتے اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، بہت برا ہوا ہے، ہماری ہمدردی آپ کے ساتھ میں ہے۔ یہ ہمدردی جتلانے کا کام کرتے ہیں، درا حالانکہ نہ یہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں نہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، بلکہ یہ اپنی انا کے خاطر، اپنی بھڑاس نکالنے کی خاطر، اپنا انتقام لینے کی خاطر یہ دونوں گروپوں کے اندر نفرت پھیلاتے ہیں، دونوں گروپوں کو نفرت کی آگ میں جھونک دیتے ہیں، صرف اور صرف اپنی انا کی خاطر، صرف اور صرف اپنی بھڑاس نکالنے کی خاطر۔ اس لیے ہمیں اگر ہم جائزہ لیں ماضی میں بھی، اور اگر آج حال کا بھی جائزہ لیں، تو ان لوگوں سے سماج کو بہت نقصان پہنچا ہے، معاشرے کو بہت ہی ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے، انہیں کہ اتنا نقصان پہنچا ہے کہ اگر ہم اس پر بعد میں غور کرتے ہیں تو پھر اتنا مشکل ہو جاتا ہے اس سب غلطیوں کا پورا کرنا، اس غلطیوں کے خمیازے کو بھگتنا، اس کو پھر سے اس حالت کو واپس صحیح سالم حالت پر لے کر آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہمارے گروپوں کے اندر ٹکراؤ پیدا ہو جائے کہیں پر، اس سے پہلے کہ ہم اتنا نقصان کر بیٹھے اپنی حالت کا یا اپنے سماج کا، اپنے معاشرے کا، اپنے خاندانوں کا، ہمیں اس بات پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ جو شخص ہمارے پاس خبریں لے کر آ رہا ہے، جو ہمیں ہمدردی جتلا رہا ہے اور دوسرے گروپ کے خلاف میں ہمیں اکسا رہا ہے، اس کا مطلب یقیناً وہ شر پیدا کرنا چاہ رہا ہے، وہ معاشرے کو بگاڑنا چاہ رہا ہے، خاندانوں کو توڑنا چاہ رہا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہمارا بہت نقصان ہو جائے، ہم بہت نقصان کر بیٹھے اور پھر جا کر ہمیں یہ محسوس ہو جب ہم نے اپنی کشتیاں جلا دی، اس کے بعد ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ ہمارے ساتھ جب ہم پیچھے پلٹ کر دیکھیں اپنے ماضی میں، ہم کس بنیاد پر لڑ رہے تھے، کس وجہ سے ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تھے، اس پر ہم کچھ دیر بیٹھ کر سوچیں اور ہمیں معلوم ہو کہ ہماری کوئی وجہ ہی نہیں ہے، وہ اتنی بڑی وجہ نہیں تھی، اتنی بڑی وہ چیز نہیں تھی جس کی وجہ سے ہم نے اس پر خراب کر دیے، سالوں ہم نے اپنا وقت برباد کیا ہے، آپس کی دشمنیاں ہم نے مول لی ہے۔ جبکہ ہم اس پر سوچتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ بیچ کے لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے، یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے جو اپنی ہمدردیاں لے کر ہمارے پاس آئے تھے اور ہمیں یہ بات جتلا رہے تھے کہ ہماری ہمدردی آپ کے ساتھ میں ہے اور آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے بہت برا ہوا ہے، حالانکہ وہی لوگ سب سے زیادہ برا کرنا چاہتے تھے جو لوگ ہمارے پاس ہمدرد بن کر آئے تھے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے سماج کا، اپنے معاشرے کا، اپنے خاندانوں کا نقصان کر بیٹھے، ہمیں اس پر ضرور غور کرنا چاہیے، جو لوگ ہمیں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکا رہے ہیں، اکسا رہے ہیں، اس پر غور کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح و سالم رکھے، آمین۔